بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ابھی ہم رمضان کے مہینہ سے گزر رہے ہیں۔ رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، افطار کراتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ نیکیاں جمع کرنا اہم نہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ دل پر اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دلوں کے عمل اعضاء و جوارح کے عمل سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ دلوں کے اعمال خشیت ہیں، خوف ہے، رجوع الی اللہ ہے، تواضع ہے، اخلاص ہے، تعظیم الہی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، توبہ اور استغفار ہے۔ رمضان میں ہم نے عمرہ کیا، عشاء کی نمازیں پڑھی، تلاوت قرآن کیا، تراویح پڑھی، صدقہ کیا، ذکر کیا، دعا کیا، افطار کرایا، سب کچھ کیا۔ یہ سب اہم ضرور ہیں، پر ان سے اہم دل کے اعمال ہیں۔ ان اعمال کا مقصد یہ ہے کہ دل کی تربیت کی جائے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ امام ابن تیمیہ کوئی شارع نہیں ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ کون سا عمل افضل ہے، لیکن انہوں نے جواب دیا جسے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے اور اس کی طرف دھیان دینے کی بے حد ضرورت ہے۔ پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا عمل جس میں تم اپنے دل کو پاؤ، یہ آپ کے لیے سب سے افضل عمل ہے۔ کیونکہ مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عمل کریں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس سے آپ کا دل کتنا متاثر ہوا ہے۔ اس لیے اپنے دل کی درستگی کی کوشش کریں۔ دل میں کیسے اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کی خشیت آئے گی، موت کا احساس پیدا ہوگا، خلوت اور جلوت میں اللہ کی نگرانی کا احساس بیدار ہوگا۔ کون سا عمل آپ کے دل کو درست رکھے گا؟ ہر کام کرتے وقت دل پہ دھیان دے۔ نیکی کے اعمال ہم بہت کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل اس سے متاثر اگر نہیں ہوا تو ان نیکی کے اعمال کا کیا فائدہ؟ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں خش و خاشاک کی مانند کر دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ بتائیے یہ کون لوگ ہوں گے، ان کی صفت بتائیے تاکہ ہم ان کے جیسے نہ ہو سکیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سنو، یہ تمہارے ہی لوگوں میں سے ہوں گے، تمہارے ہی بھائیوں میں سے ہوں گے، یہ راتوں میں قیام بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب اکیلے میں ہوں تو اللہ کی حرمات کو پامال کر بیٹھیں۔ جی ہاں، دل کی تربیت ہونی چاہیے، دل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ 10 روزے داروں کو افطار کرایا، اتنی نیکیاں کی، اتنی نیکیاں کی، یہ کیا وہ کیا، اگر دل پر اس نیکی کا اثر نہ ہو سکا تو کیا فائدہ ہوا ان نیکیوں کا؟ ہم اپنے آپ کو اور آپ کو بھی نصیحت کرتے ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ ایسا کیا ویسا کیا، بلکہ یہ سوچیں کہ ہمارا دل کتنا چینج ہوا ہے، مسجد سے نکلنے کے بعد ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے۔ گناہوں سے رک جائیں، سچی توبہ کریں، زندگی میں تبدیلی لائیں، نیک صحبت اختیار کریں، پختہ عہد لیں اپنے آپ سے کہ ہماری زندگی بالکل بدل جائے گی۔ ایک آدمی انگریزی کا کورس کرتا ہے تو انگریزی بولنے لگ جاتا ہے، ایک آدمی کمپیوٹر کا کورس کرتا ہے تو اس کے پاس کمپیوٹر ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم نے روزے رکھے، نیکیاں کی، یہ سب کچھ کیا، لیکن دل کی حالت نہ بدلی، تقوی پیدا نہ ہو سکا، تو کیا فائدہ ہوا روزے کا؟ اللہ پاک نے روزے کی حکمت تو یہی بتائی نا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ گویا کہ ایک بندہ اکیلے میں تھا، اس کے پاس جائز کھانا تھا، جائز پانی تھا، جائز چیزوں سے ایک وقت تک رکا رہا۔ کیوں اللہ پاک نے روکا؟ اس لیے روکا تاکہ 1 مہینہ ایک بندے کو ٹریننگ دی جائے کہ جب تم جائز کھانے سے رکے رہے، جائز پینے سے رکے رہے، تو کیا 11 مہینے ناجائز کام کرو گے؟ کیا 11 مہینے رشوت لو گے، سگریٹ پیو گے، سودی کاروبار کرو گے، نماز چھوڑو گے، غیبت کرو گے، دوسروں کو دھوکہ دو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے تقوی، یہی تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ آیا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ کے مقصد کو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے سے زیادہ عمل کے نتیجہ پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔